اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اسلامی مہینہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورۃ القدر بھی نازل ہوئی، تمام راتوں میں سے افضل ترین رات ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی تعالی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، فرمایا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، تمام راتوں سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی ہے، جس کے معنی قدر و منزل کے ہیں، یعنی انتہائی تعظیم والی رات۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کسی ایک میں ہے، لیکن غالب گمان 27ویں شب کا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق اگر ایک رمضان المبارک میں 27ویں شب ہے تو دوسرے رمضان المبارک میں کوئی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ اب اگر اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی اس ایک رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم و شان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کیا جائے۔ اس عظیم رات میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو چین و سکون اور دل جمعی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ ناظرین کرام، بعض روایات میں اس ایک رات میں جبرائیل اور دیگر فرشتے عبادت اور ذکر و اذکار کرنے والوں پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ القدر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا گیا، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایک تو اس رات کی اپنی اتنی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ جس مہینہ میں یہ رات آتی ہے یعنی لیلۃ القدر، وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جن میں اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کا اجر بڑھا دیتا ہے، نوافل کا سنت کے مطابق اور اسی طرح سنت کا فرض کے برابر، اور ہر فرض کا 70 فرضوں کے برابر بڑھا کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا اس کا کیا اجر ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا، یعنی ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کا موقع عطا فرماتا ہے، رحمت کے عشرے میں رحمت عطا کر کے اور مغفرت کے عشرے میں بخشش کر کے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی آگ ختم کر کے دوزخ سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔
دوستو، لیلۃ القدر کی رات کو سراسر سلامتی والی رات قرار دیا گیا ہے، یعنی اس رات میں مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اس رات فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا ارشاد فرمائی، یعنی یہ دعا اس رات کو کثرت سے کرنی چاہیے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، بے شک تو بخشنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ دوستو، آنے والے رمضان المبارک میں جب ہم شب قدر کو تلاش کریں تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے وقت ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو اس وقت غیر مسلم طاقتوں کے پنجہ استطاعت میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کو مذہبی آزادی تو دور کی بات، بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں۔ وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، برما کے ہوں، یا پھر ہر وقت غزہ یعنی جنگ کی حالت میں رہنے والے فلسطین کے ہوں۔ اس بابرکت رات میں یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں اور صحیح معنوں میں شب قدر کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔